نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل السنہ والجماعہ میں ہمارا آج کا عقیدہ ہے باطل فرقوں کا تعارف، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، اور آج ہم پڑھیں گے اسماعیلی اور آغا خانیوں کے بارے میں۔ اسماعیلی مذہب اسلام کے برعکس یا اسلام کے برخلاف واضح کفری عقائد اور قرآن و سنت کے منافی اعمال پر مشتمل مذہب ہے۔ اس مذہب کے بانی پیر صدر الدین جو 700 ہجری میں ایران کے ایک گاؤں سبزوار میں پیدا ہوئے، خراسان سے ہندوستان آئے، سندھ، پنجاب اور کشمیر کے دورے کیے اور نئے مذہب کی بنیاد ڈالنے کے حوالے سے ان دوروں میں بڑے بڑے تجربات حاصل کیے۔ سندھ کے ایک گاؤں کوہاڈا کو اپنا مرکز و مسکن قرار دیا اور 118 سال کی طویل عمر پا کر پنجاب کے بہاولپور کے گاؤں اچ میں اس کا انتقال ہوا اور اس نے اسماعیلی مذہب کا کھوج لگا کر اسماعیلیوں کو یہ مذہب دیا۔ اسماعیلی مذہب کا کلمہ یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المؤمنین علی اللہ۔ یا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ امیر المومنین علی اللہ، علی جو ہیں وہ اللہ ہیں، علیہ باللہ۔ اسماعیلی مذہب کے عقیدہ امامت کے متعلق عجیب و غریب قسم کے ان کے نظریات ہیں۔ ان کے نظریے میں امام زمان ہی سب کچھ ہے، علیہ باللہ، وہی خدا ہے، وہی قرآن ہے، وہی کا خانہ کعبہ ہے، اور وہی بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، وہی جنت ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ اللہ آیا ہے اس سے مراد بھی یہی امام زمان ہے، امام زمان ہی ہے۔ اسماعیلی ختم نبوت کے منکر ہیں اور ان کے مذہب کے مطابق آدم علیہ السلام عالم دین کے اتوار ہیں، نوح علیہ السلام سوموار ہیں، ابراہیم علیہ السلام منگل ہیں، موسیٰ علیہ السلام بدھ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جمعرات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم دین کے روز جمعہ ہیں، اور ہفتہ کے آنے کا انتظار ہے اور وہ قائم القیامہ ہے۔ ان کے زمانے میں اعمال نہیں ہوں گے بلکہ اعمال کا بدلہ دیا جائے گا کہ یہ آخری دن ہوگا۔ اسماعیلی مذہب میں قرآن کریم اور قیامت کا انکار کیا گیا، قرآن امام زمان کو قرار دیا گیا، اور ان کے ساتھ میں حضرت قائم القیامہ کے زمانے ہفتے کو یعنی قیامت قرار دیا گیا۔ اسماعیلی مذہب کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: دعا کے لیے ہمیشہ جماعت خانے میں حاضر ہونا اور وہیں دعا پڑھنا، آنکھ کی نظر پاک ہونا، سچ بولنا، سچائی سے چلنا اور نیک اعمال۔ اسماعیلی مذہب میں نماز نہیں ہے، اس کی جگہ دعا ہے۔ روزہ فرض نہیں، زکوٰۃ نہیں، اس کے بدلے میں مال کا 10واں حصہ وہ یعنی بطور 10واں امام زمان کو دینا لازم ہے۔ حج نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں یہی امام زمان کا دیدار ہے۔ اسماعیلیوں کا حج پہلے ایران میں ہوتا تھا اور اب بمبئی میں وہ حج کرنے جاتی ہیں۔ اسماعیلی مذہب کی کفریات کی بنا پر ان کو مسلمان سمجھنا یا ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرنا یہ جائز نہیں، یعنی نکاح وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں یہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد ایک اور فرقہ ہے جس فرقے کا نام ہے ذکری فرقہ۔ ذکری فرقے کی بنیاد 10ویں صدی ہجری میں بلوچستان کے علاقہ تربت میں رکھی گئی۔ ملا محمد اٹکی نے اس کی بنیاد رکھی، اور جو 779 ہجری میں پیدا ہوا، اور ملا محمد اٹکی نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبوت کا دعویٰ کیا، اور آخر میں خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ کیا، علیہ باللہ۔ اصل میں یہ جو ملا محمد اٹکی تھے، ذکری فرقے کے جو بانی ہیں،
یہ سید محمد جونپوری، یہ ان کے پیر تھے، تو یہ سید محمد جونپوری کے مریدوں میں سے تھے۔ اس کی وفات کے بعد اس نے ذکری فرقے کی بنیاد رکھی۔ سید محمد جونپوری جو تھے یہ 748 میں جونپور صوبہ اودھ میں پیدا ہوئے اور اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے پیروکاروں کو فرقہ مہدویہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے فرقے کے عقائد وہ بھی کفریہ تھے۔ ان کے کفریہ عقائد میں سے یہ تھا کہ سید محمد جونپوری کو مہدی مانتے تھے اور اس کا انکار کفر سمجھتے تھے۔ محمد جونپوری کے جتنے بھی ساتھی، وہ علیاذ باللہ ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ احادیث نبوی کی تصدیق وہ محمد جونپوری سے ضروری ہے۔ یہ سید محمد جونپوری جو تھے یہ افغانستان میں فرا کے مقام پر وہاں یہ فوت ہوئے، اور اس کے بعد اس کے جو شاگرد تھے ان میں سے یہ ملا محمد جو تھے، انہوں نے یہ ذکری فرقے کی بنیاد رکھی۔ اب جونپوری کے فرقے سے وہ جو مہدوی فرقہ تھا اس سے یہ ذکری فرقہ نکلا، اور دونوں فرقوں کے مابین بعض عقائد میں مماثلت پائی جاتی ہے، بعض میں اختلاف ہے۔ اب مہدویہ کے نزدیک سید محمد جونپوری مہدی، جبکہ ذکریہ کے نزدیک علیاذ باللہ وہ کہتے ہیں یہ نبی آخر الزمان ہے۔ مہدویہ کے نزدیک سید محمد جونپوری فرا میں فوت ہوئے، اور ذکریہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نور ہیں اور وہ مرا نہیں ہیں۔ مہدویہ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ذکری فرقے کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، خاتم الانبیاء نہیں۔ مہدویہ کے نزدیک قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں وہ اس کی تفسیر ہے، جبکہ ذکری فرقے والے وہ کہتے ہیں کہ قرآن علیاذ باللہ سید محمد جونپوری پہ نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں صرف واسطہ ہیں، اس کی تفسیر وہی معتبر ہوگی جو سید محمد جونپوری جس کی تصدیق کریں گے۔ مہدویہ کے نزدیک قرآن کریم میں مذکور لفظ محمد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، جبکہ ذکری فرقہ اس سے سید محمد جونپوری مراد لیتے ہیں۔ مہدویہ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اس کی فرضیت کے قائل تھے۔ ذکری فرقہ ان تمام چیزوں کو منسوخ سمجھتے ہیں۔ اب وہ حج کے لیے انہوں نے الگ جگہ کو مخصوص کر دیا، اور اسی طرح باقی جتنی بھی چیزیں ہر ایک کے لیے الگ الگ، علیاذ باللہ عرفات الگ جگہ کا نام رکھ دیا۔ ذکری فرقے کا وجود میں آنے کا سبب اصل میں یہ تھا کہ سید محمد جونپوری کے مرنے کے بعد اس کے مریدین وہ تتر بتر ہو گئے، بعض واپس ہندوستان چلے گئے اور بعض دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ ان کے مریدوں میں یہی ملا محمد اٹکی تھا۔ یہ ایرانی بلوچستان کے علاقے میں جا نکلا، اور ان علاقوں میں اس وقت ایران کا ایک فرقہ باطنیہ جو فرقہ اسماعیلیہ کی ایک شاخ تھی، وہ لوگ آباد تھے اور یہ لوگ سید کہلاتے تھے۔ تو ملا محمد اٹکی جو تھا اس نے اس فرقے کے پیشواؤں سے بات چیت کی اور مہدویہ اور باطنیہ عقائد کا آپس میں ملاپ کروایا، تو اس کے نتیجے میں یہ ایک اور فرقہ نکلا جس کا نام ذکری فرقہ ہے۔ اور ان بدبختوں کا جو کلمہ ہے وہ یوں ہے، لا الہ الا اللہ نور پاک محمد مہدی رسول اللہ، یہ ان کا کلمہ ہے۔ قرآن و سنت کے خلاف عقائد ہیں ان کے، ختم نبوت کے منکر ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ان کو منسوخ سمجھتے ہیں، نماز کی جگہ مخصوص اوقات میں اپنا خود ساختہ ذکر کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو ذکری کہا جاتا ہے۔ اور ذکریوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا پیشوا محمد مہدی وہ نوری تھا، عالم بالا وہ واپس چلا گیا، مرا نہیں ہے۔ ذکری فرقہ عقیدہ ختم نبوت، ارکان اسلام کے انکار، توہین و رسالت اور بہت سے کفری عقائد کی بنا پر اسماعیلیوں اور قادیانیوں کی طرح یہ زندیق و مرتد ہے۔ انہیں مسلمان سمجھنا یا ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان کا
یہ جو مذہب ہے یہ سارا چند مخصوص رسموں اور خرافات کا مجموعہ ہے۔ ان کی ایک رسم جو ہے وہ چوگان کے نام سے مشہور ہے، جس میں مرد و عورت اکٹھے ہو کر رقص کرتے ہیں، اور ان کے خاص عبادت وہ سجدہ ہے۔ صبح صادق سے ذرا پہلے مرد اور عورتیں یکجا ہو کر بآواز بلند چند کلمات خوش الحانی سے پڑھتے ہیں، اور پھر بغیر قیام و رکوع کے ایک لمبا سجدہ کرتے ہیں، اس میں بھی مخصوص کلمات پڑھتے ہیں۔ اس کو اجتماعی سجدہ کہا جاتا ہے۔